بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم المعروف الكريم المعطوف الغني في ملكوته عن الوزير والمشير والأليف والمألوف العالم بما فوق السماء وما تحت الأرض وما عندنا من الغيب عنده مكشوف استوى على العرش منزه عن الحركة والجلوس والقيام والوقوف أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرؤوف الذي كسر أيدي الظالم وأعان الملهوف وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله إلى الشريف والمشروف الذي لبس الصوف وطال المخصوف وأصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود هو خليفة الله مبين كلام الله كان من الله بمكان مكين ومقام محمود وموصوف صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما وأزواجهما وأتباعهما ما صف في الصلوات من الجماعة صفوف أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية. معزز مصلیان کرام، مسلسل 2 جمعہ سے آپ اسلام میں خواتین کا، عورتوں کا کیا مقام ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، اس کے تعلق سے چند باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا. ابھی آپ نے جس قرآن کی آیت کو سماعت فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں قوامون علی النساء، وہ حاکم ہیں خواتین پر، عورتوں پر. اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے. گزشتہ بلکہ پیوستہ جمعہ سے بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اسلام میں جو عورتوں کو جو مقام دیا گیا ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو بیٹی کو رحمت بتایا ہے، اگر ماں کی شکل و صورت میں عورت ہے تو ماں کو جنت قرار دیا ہے، اور اگر بیوی کی شکل و صورت میں اگر عورت موجود ہے تو اس کو عزت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اگر بہن کی شکل و صورت میں عورت ہے تو اس کو محبت کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو یہ تصور ہے عورتوں کا اسلام کے اندر. اور ابھی اس آیت میں آپ نے جو سماعت فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر. الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو اللہ نے حکومت دی ہے، ان کو حاکم بنایا ہے. اتنا سننے کے بعد یہاں پر کئی ایک حضرات سوچتے ہوں گے کہ ہمارا مقام عورتوں سے زیادہ ہے. فقط یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ جس کو زیادہ رتبہ ملتا ہے، جس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. فقط بغیر کسی ذمہ داری کے کسی کو اونچا مقام رتبہ دے دیا نہیں جاتا، بلکہ اگر کسی کو اونچا مقام دیا گیا ہے تو اس کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے یہاں پر جو بیان فرمایا کہ مرد خواتین پر حاکم ہیں، تو اتنا سن کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے ہم کو مرد بنایا اور ہم عورتوں پر ہم حاکم ہیں، اللہ نے ہم کو بڑا مقام دے دیا. یہاں پر کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ یہاں پر ہم کو ذمہ داری یاد بتائی جا رہی ہے، یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم پر ذمہ داریاں بھی زیادہ آ جاتی ہیں اور تم کو خوبی کے ساتھ ان تمام کاموں کو، ذمہ داریوں کو تم کو پورا کرنا چاہیے. بتایا گیا کہ ماں اسلام میں اس کو جنت کے نام سے
ان کے پیروں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہ بتایا گیا۔ ایک حدیث بھی ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں کہ میری ماں کے بعد مجھ پر حق کس کا سب سے زیادہ ہے؟ دوسری مرتبہ بھی حضور فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ تیسری بار پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تیسری مرتبہ پہ حضور فرماتے ہیں تمہاری ماں۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو حضور جواب دیتے ہیں کہ تمہارے والد یعنی تمہارے باپ کا تم پر اس کے بعد حق ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر 3 بار ماں جواب میں ماں کا نام لیا گیا، اس کے بعد والد کا مقام آیا۔ تو یہاں پر اگر ظاہری سوچ سے اگر کوئی عام انسان سوچتا ہے وہ یہی سوچے گا کہ اسلام میں ماں کو زیادہ مقام دے دیا گیا اور والد کو مقام کم ملا ہے۔ اور لیکن یہاں پر علماء کرام ہم کو سمجھاتے ہیں ایک عام ذہن سے نہیں بلکہ یہ جوابات یہ کلمات کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوان اور ایک کلیم ہیں کہ جن کی ہر ایک بات اگر مختصر ہے لیکن اس کے اندر معنوں کا سمندر پایا جاتا ہے۔ تو جب علماء کرام اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں وہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ 3 بار ماں کا نام کیوں لیا اور چوتھی بار باپ کا نام کیوں لیا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک دنیا میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے باپ اس کی ذمہ داری باپ بعد میں آتی ہے، لیکن 9 مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بطن میں رحم میں پالتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے، تمام تر تکلیفوں کو وہ سہن کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نے سب سے پہلے ماں کا نام لیا۔ دوسری مرتبہ پھر ماں کا نام کیوں لیا؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ فقط پیٹ میں یا رحم میں رکھ لینا اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کے بعد جو درد ذات کے نام سے جس کو یاد کیا گیا کہ ماں ایسی تکلیف سے گزرتی ہے کہ کوئی مرد اس کو برداشت کر نہیں سکتا۔ یہ فقط زبانی بات ہوائی بات نہیں بلکہ سائنسدان یہ کہتے ہیں، ریسرچ کرنے والے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو دنیا میں لاتی ہے جنتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے اگر ناپا جائے حساب لیا جائے کہ کتنا درد ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان کو دل کا دورہ ہوتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، تو سائنسدان بتاتے ہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ ہارٹ اٹیک میں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ایک ماں کو اپنے بچے کو دنیا میں لاتے وقت اس کو اتنے سے وقت میں اس کو اتنا درد اتنی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے سہن کرتی ہے۔ یہاں پر آپ سوچ کر دیکھیے کہ انسانوں کا یہ حال ہوا کرتا ہے کہ ایک بار دل کا دورہ آیا ایک بار ہارٹ اٹیک ہوا وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک طرف ماں ہے کہ ایک سے زیادہ ہارٹ اٹیک آ جائیں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف برداشت کر کے وہ اپنے بچے کو دنیا میں لاتی ہے۔ تو حضور نے دوسری مرتبہ بھی اسی لیے ماں کا نام لیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر سے حضور نے ماں کا نام لیا کہ تمہاری ماں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ تو اس کے بعد علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایسا اسی لیے کیونکہ بچہ دنیا میں آ گیا، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو ماں جو ہے پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی تمام ضروریات کا وہ خیال کرتی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے باپ کا تم پر حق زیادہ ہے۔ تو یہاں پر جب گہرائی میں ہم جاتے ہیں تفصیلی طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا بلکہ ماں باپ کا کیا مقام اسلام کے اندر بتایا گیا۔ اور اتنا کہہ دینا گزشتہ جمعہ بھی شاید آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے کہ جیسا ایک غلام اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے اس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بیٹی کے تعلق سے کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، اسلام میں کیا مقام بتایا گیا، کس طرح سلوک کرنا چاہیے، ان باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔
اس کے بعد بہن آتی ہے، بہن کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ تو بہن کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے کہ جس کو محبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ انسان اپنی بہن کو بھول نہ جائے کہ اس کی شادی ہو گئی، وہ کسی اور گھر میں چلی گئی تو اس کو بھلا دیا اور اپنی زندگی کو الگ کر لیا اور اس کو بھی بھلا دیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ بتایا جاتا ہے، ایک حدیث میں روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضائی بہن یعنی دودھ شریک بہن کہ جن کا نام حضرت شیما بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ آتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سگی بہن نہیں بلکہ رضائی بہن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی رضائی بہن کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہنوں کے ساتھ محبت کا سلوک تم کو کرنا چاہیے۔ اور کئی ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ اگر کچھ میراث رکھ کر اگر وہ کچھ مال روپیہ رکھ کر دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں تو اگر وہ جو بھائی ہیں جو مرد اولاد ہے وہ تمام مال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بہنوں کا حق مار کر کھانے والا وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں بلکہ اس کا پورا مال حرام بن کر رہ جاتا ہے، ناجائز بن کر رہ جاتا ہے، آخرت میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر اسلام میں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے، اپنی رضائی ماں دائی حلیمہ کے لیے، اپنی رضائی بہن حضرت شیما کے لیے، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے، تینوں کے ساتھ آپ نے ایک کام کیا کہ جب بھی وہ آتی آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اپنی چادر کو زمین پر بچھاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیا کرتے۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہم کو بتایا کہ چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بہن ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ماں کا مقام کیا ہے، ایک روایت پیش کر کے میں اپنی بات میں اور آگے بڑھتا ہوں کہ حضور نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اے میرے صحابہ کہ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر میری ماں پیچھے سے مجھے آواز لگاتی تو میں اپنی نماز کو توڑ دیتا، پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاتا، اس کی آواز کو اس کو جواب دیتا اور اس کی جو بھی ضرورت ہے میں اس کو پورا کر دیا کرتا۔ تو یہ ماں کا مقام اسلام میں بتایا گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے بیوی کی، اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ جب قوم مہدویہ میں جب نکاح خوانی ہوتی ہے، جب نکاح کا خطبہ پڑھایا جاتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، دولہا قبول بیوی ایک لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد زوجہ کے متعلق یعنی بیوی کے متعلق سے چند حقوق بتائے جاتے ہیں، لیکن کیا کریے کہ افسوس کی بات ہے کہ حقوق کو سنتے بھی نہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری خرابی ہوا کرتی ہے۔ بیوی کے حقوق ہر نکاح کے موقع پر کیا بتائے جاتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ جو مہر ہے وہ مہر بیوی کا حق ہے اور تم کو وہ ادا کر دینا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ شادی اسلام میں کیسی ہونی چاہیے، تو بتایا گیا 6 چیزیں ہیں کہ 6 چیزوں کو اسلام میں شادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول ہونا، 2 گواہ کا رہنا، یہ 2 باتیں فرض ہیں۔ ایک واجب ہے کہ بیوی کا مہر ادا کر دینا، یہ تیسرا کام جو ایک واجب ہے۔ اس کے بعد 3 سنتیں ہیں کہ نکاح کا خطبہ ہونا اور دولہے کے اوپر سے سوکھی کھجوریں جو چھوارے 3 مرتبہ ڈالی جاتی ہیں، دوسری سنت، اور تیسری سنت ہے ولیمہ کرنا۔ یہ جو 6 باتیں ہیں ان کو اسلام کے اندر شادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کریے، یہ 6 باتیں تو ہیں ہی، لیکن ان 6 کے علاوہ 600 باتیں اور ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کو ہم نے شادی کے نام سے یاد کر لیا ہے۔ لیکن ہم کو جو آیت میں بیان فرمایا، شروعات میں جو آپ نے آیت سماعت فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، حاکم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حاکم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو صحیح بات کا حکم دے دیا کرے، خود بھی غلط کام کرنے سے بچے اور دوسروں کو بھی غلط کام کرنے سے بچائے۔ اگر اللہ نے مردوں کو، اگر اللہ نے ایک گھر کا بڑا بنایا ہے، ایک قبیلے کا، خاندان کا بڑا بنایا ہے،
تو اس مرد کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی غلط کام کرنے سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی روک دے. اسی کو مرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فقط جسمانی قوت اور طاقت کو مرد کے نام سے یا مردانگی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. مرد مومن اس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی صحیح کام کرے اور دوسروں کو یعنی کہ اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں اس کے جو گھر والے ہیں ان کو بھی صحیح کام کرنے کا وہ حکم دے دیا کرے. اسی کو مرد کے نام سے مرد مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو معلوم ہوا امامنا مہدی السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے اگر وہ نامرد ہے تو وہ مرد بن جاتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مہدی السلام کی جو تصدیق کرتا ہے وہ اگر غلط کام پہلے کیا کرتا تھا مہدی السلام کی تصدیق کرنے کے بعد وہ غلط کام نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا, بلکہ ہمیشہ سچ بات کہتا ہے اور حق بات وہ کیا کرتا ہے. اسی کو مرد مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں پر مردوں کو حاکم قرار دیا ہے, ان کو حاکم بنایا ہے, تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں کوئی غلط کام نہ ہو, خود بھی وہ ان تمام کاموں کے کرنے سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی برابر بچائے رکھیں. اور جیسا کہ بتایا گیا کہ شادی میں جو مہر ہے وہ بیوی کا حق ہوا کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کئی ایک حضرات مہر ادا نہیں کرتے اور وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں بعد میں ادا کروں گا, لیکن وہ خود جانے, اللہ تعالیٰ جانے کہ کیا ان کے اندر ادا کرنے کی نیت ہے بھی یا نہیں. یہ وہ جانتے ہیں یا ان سے بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, ایک مہر طے کرتا ہے اور شادی ہو جانے کے بعد اگر وہ مہر ادا نہ کرنے کی اگر نیت اس کے اندر آ جاتی ہے, حضور فرماتے ہیں آخرت میں اس کا حساب, آخرت میں اس کا شمار زانیوں کے ساتھ ہو جائے گا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی, یعنی کہ اگر تم نے مہر, اگر تم نے شادی کی ہے, نکاح کیا ہے, جو مہر ادا کیا گیا ہے اس کو جلد سے جلد تم کو ادا کر دینا چاہیے. یہ بیوی کا حق ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں آج کل کی شادیوں میں, اور پکوان کئی طرح کے ہوتے ہیں, لباس کپڑے عمدہ سے عمدہ بنائے جاتے ہیں, کئی ایک رسم و رواج پر عمل ہوتا ہے. یہاں پر کوئی قرض نہیں کرتا, کوئی ادھار نہیں کرتا, یعنی جو پکوان کرنے والا پکاتی ہے اس کو برابر وقت رہتے پیسے دے دیا کرتے ہیں. جو لباس عمدہ سے عمدہ خریدے جاتے ہیں, کوئی دکاندار سے قرض ادھار لے کر کپڑے نہیں لیتا بلکہ اس کو برابر پیسے دے دیے جاتے ہیں. جتنے تمام رسوم اور رواج پائے جاتے ہیں اور سجاوٹیں ہوتی ہیں, پھولوں کا استعمال ہوتا ہے, رونقوں کا, لائٹ کا استعمال ہوتا ہے, لائٹ والے کو, پھول والے کو, سب کو برابر وقت رہتے پیسے دے دیے جاتے ہیں, کسی سے قرض نہیں لیا جاتا. لیکن جو مہر ہے وہ بیوی کا حق ہے. جب مہر دینے کی باری آئی, ایک طرف شادی میں ہزاروں لاکھوں روپے دے دیے, کسی سے قرض نہیں لیا, لیکن جب بیوی کو مہر دینے کی بات آئی تو وعدہ کر دیتے ہیں کہ ابھی نہیں, میں بعد میں دے دیا کروں گا. تو یہ غلط بات ہے. جب تم ہزاروں لاکھوں روپے دے سکتے ہو تو بیوی کا مہر بھی تم کو اسی وقت تم کو ادا کر دینا چاہیے, جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے. وعدہ کرنے کا ان کو یہ بتایا گیا ہے, طریقہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے, یعنی بالکل غریب ہے کہ جو مہر کی رقم ہی ادا نہیں کر سکتا, اس کے لیے بتایا گیا کہ تم وعدہ کر دیا کرو. لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے امیر ہیں, پیسے والے ہیں, تمام لوگوں کو ان کے پیسے دے دیا کرتے ہیں, کبھی قرض نہیں کرتے, ادھار نہیں کرتے. لیکن بیوی کو جب مہر دینے کی باری آتی ہے فوراً سے وعدہ یاد آ جاتا ہے, ادھار قرض یاد آ جاتا ہے, اور بیوی سے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں, میں بعد میں دے دیا کروں گا. تو یہ غلط بات ہے. بیوی کے ساتھ جو بتایا گیا اسلام میں کیسا سلوک ہونا چاہیے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اور تم تمام سے, میں تم سے بھی اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا ہوں. تو یہاں پر بتایا گیا کہ بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بے شک ایک حدیث موجود ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوی کو تیری پسلی سے بنایا گیا ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوتی, لیکن وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن وہ سیدھی نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد ایک اور حدیث میں حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ
کہ اگر بیوی جہالت کرتی ہے, اگر کوئی بری بات کرتی ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ تم خاموش ہو جاؤ, تم صبر کر لیا کرو. یہ بھی حضور نے ہم کو بتایا ہے. تو اگر آپ مرد ہیں, اگر ہم مرد ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پر جو ہے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات ہم پر بھی آ جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ نکاح کے موقع پر حقوق بتائے جاتے ہیں کہ بیوی کے نام نفذی ذمہ داری تم پر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو کھانا کھلانا پلانا اور بیوی کو کپڑے پہنانا, اس کو آرام سے رکھنا. ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات جو باہر کام کیا کرتے ہیں, باہر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے ہیں اور 2-4 دن میں ایک بار عمدہ سے عمدہ چیز کھا لیا کرتے ہیں, مرغن غذائیں باہر کہیں جا کر کھا لیتے ہیں, لیکن گھر میں بیوی ہے, بیوی کا خیال نہیں. بیوی کو دال روٹی پر چھوڑ کر خود عمدہ باہر ہوٹلوں میں جا کر اچھی سے اچھی غذا کھا لیا کرتے ہیں. یہاں پر علماء کرام بیان فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو وہی تم کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ, اور جو تم پہنتے ہو یعنی جس طریقے کا لباس تم پہنتے ہو اتنی ہی قیمت کا تم کو بیوی کو بھی لباس پہنانا چاہیے. لیکن ہم نے سوچ لیا کہ جو عورتیں ہیں وہ ہمارے غلام ہوا کرتی ہیں, وہ ہمارے ساتھ شادی ہوئی ہے تاکہ وہ ہمارے گھر کا کام کر سکے. یہ سراسر غلط بات ہے. گھر کا کام کرنے کے لیے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کو خادمہ کے نام سے, نوکرانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی نوکرانی نہیں. بے شک حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کی وہ فرما برداری کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام تر ذمہ داریاں عورت کے اوپر تھوپ کر بیوی کے اوپر ڈال کر خود عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے. یہ کام نہیں, بلکہ مرد کی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے. فقط چند روپے دے دینا کہ ان روپیوں سے تو ترکاری بھاجی بھی لے کر آ جا, کھانا بھی بنا اور مجھے کھلا. یہ جو طریقہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے یہ سراسر غلط طریقہ ہے. بلکہ مردوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ تم جاؤ بازار سے تمام تر چیزیں لے کر بھی آؤ, تم کھانا بھی بناؤ, اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. لیکن اگر کوئی عورت اپنے گھر کا کام سنبھالتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. تو ہم کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم جب گھر کے باہر نکلتے ہیں وہ ہمارے گھروں کو سنبھال لیا کرتی ہیں, گھر کی حفاظت کرتی ہیں, گھر کے اندر تمام چیزوں کی وہ حفاظت کیا کرتی ہیں, ہماری اولاد کی وہ پرورش کیا کرتی ہے, ان کو اچھی تربیت دے دیا کرتی ہے. تو یہ ان کا ہم پر احسان ہے. اس احسان کو اگر جو بھلا دے تو وہ صحیح معنی میں مسلمان اس کو کہہ نہیں سکتے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ بیوی کے ساتھ بھی اچھے سے اچھا سلوک ہم کو کرنا چاہیے, اور یہ تعلیمات اسلام نے ہم کو دی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ عورت ذات چاہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل و صورت میں موجود ہو, ہم ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں. گزشتہ جمعہ بھی آپ نے جو ایک حدیث سماعت فرمائی تھی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کو زبانی طور پر یاد کر لینا چاہیے, اس کے الفاظ کو یاد کر لینا چاہیے, اس کے معنی کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اکرم النساء الا کریم, کہ عورتوں کی وہی عزت کرتا ہے جو خود شریف ہے, جو خود عزت دار ہے, وہ عورتوں کی عزت کیا کرتا ہے. وما اہانہن الا لئیم, اور عورتوں کی بے حرمتی وہی کرتا ہے, بے عزتی کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے کہ جس کے اندر خود کمینہ پن پایا جائے, وہی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا ہے. اس حدیث کو, ان تمام الفاظ کو ہم یاد کر لیں, اپنے ذہنوں میں رکھ لیں, اور جب کبھی موقع آئے کہ ہمارا ذہن ہمارا نفس ہم سے کہے کہ ہم کو جھڑک کے بات کرنا ہے یا ہم کو سختی بنا کسی وجہ سے ہم کو سختی برتنا ہے, ہم کو یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے کہ ہمارے سامنے کون ہے. ہمارے سامنے ہماری ماں کہ جو ہمارے لیے جنت ہے, ہمارے سامنے ہماری بیٹی ہے کہ جو رحمت ہے, ہمارے سامنے ہماری بہن ہے کہ جو ہمارے لیے محبت ہے, ہمارے سامنے ہماری بیوی ہے کہ جو ہماری عزت ہوا کرتی ہے. کیا ان کے ساتھ بھی ہم برا سلوک کر سکتے ہیں؟ وقتیہ طور پر غصہ کر دینا, اپنی بھڑاس نکال دینا, یہ تو کوئی بھی کرتا ہے. یہ تو راستے میں چلنے پھرنے والا کتا بھی کرتا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے, فوراً سے وہ بھوک دیتا ہے اور اپنا راستہ ناپتا ہے. اور زیادہ غصہ آیا اور زیادہ خطرہ
برا محسوس ہوا تو سامنے والے کو کاٹ دیتا ہے. یہ تو کتے بھی کرتے ہیں, جانور بھی کرتے ہیں. کیا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں کہ غصہ آیا اپنی بھڑاس نکال دی؟ کیا ہم انسان ہیں کہ اللہ نے ہم کو جانور بنایا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ حضرت علی کے کہنے کے مطابق ہم افضل ترین جہاد کریں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ افضل ترین جہاد کرے, یعنی سب سے بہتر جہاد انسان کو کرنا چاہیے. کسی نے سوال کیا افضل ترین جہاد کس کو کہتے ہیں؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے غصے کو پی جانا, دبا لینا, یہ افضل ترین جہاد ہوا کرتا ہے. تو ہم ایک طرف جو خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں, اللہ نے ہم کو بڑا مقام دیا ہے, اگر بڑا مقام دیا ہے تو غصے کو پینا بھی ہم کو سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ غصہ آیا جو دکھا اس کے اوپر غصے کو نکال دیا, اور خاص طور سے عورتوں کو کمزور سمجھ کر ان کو دبانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں, بلکہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. ہم اپنی ماؤں کی عزت کریں, ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کریں, ہم اپنی بہنوں کی عزت کریں, اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک ہم کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ تمام نیک توفیق عطا فرماتے ہوئے ایک سچا مہدن مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہمارے پاس شادیاں ہوا کرتی ہیں, شادیوں کے اندر جتنی بھی غیر غلط باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین.